ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جمعہ کی نماز کے حوالے سے کچھ احکامات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں. آج تو آپ نے وہ آیات نہیں سنی، کل کی آیات میں انشاءاللہ وہ لفظ آئیں گے، جس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ جمعہ رکھا گیا. قرآن پاک کی چند صورتیں ہیں. گزشتہ دنوں وہ صورت کا آغاز بھی ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ جو مسبحات کہلاتی ہیں، وہ صورتیں جو سبح یسبحو کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں آسمان و زمین کی تمام چیزیں. ان میں دو صورتیں ایسی ہیں، یہ صورت سورہ جمعہ اور اس کے آگے ایک صورت چھوڑ کے سورہ تغابن آ رہی ہے. ان دو میں یسبحو عربی گرامر کے اعتبار سے مضارع کا صیغہ ہے، اور گزشتہ دو صورتوں میں سورہ حشر میں اور اس سے پہلے سورہ حدید وغیرہ میں، اس میں ماضی کا صیغہ تھا سبح للہ ما فی السماوات، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وہی معنی ہے. لیکن عربی گرامر میں عام طور پر ماضی کا جو ہے صیغہ وہ یقین کے معنی میں آتا ہے، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا یقینی ہے. اور مضارع کے صیغے کے اندر استمرار کا معنی ہوتا ہے. استمرار کا مطلب ہمیشگی. یہ تسبیح یہ نہیں ہے چند دن کر کے وہ چھوڑ دیں، ہمیشہ کے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. یہاں بھی وہی الفاظ ہیں پہلی آیت میں، اور یہاں کچھ صفات اور ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں جو کچھ آسمان میں ہے، زمین میں ہے. وہ اللہ الملک جو کہ بادشاہ بھی ہے، القدوس بہت ہی تعریف کے لائق ہے، العزیز بہت غالب ہے اور بڑی ہی حکمتوں والا ہے. یہاں قرآن میں ہے آسمان و زمین کی تمام چیزیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں غالباً یہ الفاظ ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. فرق صرف کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں.
تم ان کی تسبیح کو جانتے نہیں ہو؟ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں، اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے۔ یہاں بھی وہی ہے، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ اللہ جو کہ ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اگلی آیت، اسی آیت کا مضمون قرآن میں غالباً 4 جگہ یہ الفاظ آتے ہیں اسی نوعیت سے۔ ان کو ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے مقاصد بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ وہ 4 مقصد ہیں جو اس آیت میں بھی ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہیں، سورہ آل عمران میں بھی ہیں۔ سورہ بقرہ میں غالباً 2 جگہ اسی نوعیت کے الفاظ ہیں، مختلف جگہ مضمون یہی ہے۔ یہاں بھی وہی ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے امی لوگوں میں رسول بھیجے جو انہی میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اہل عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس زمانے کے اندر عرب کی قوم ان پڑھ شمار ہوتی تھی کہ جن کو علم سے، تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں تھا، نہ خواندگی ان کے ہاں بہت زیادہ تھی، خواندگی پڑھائی کی شرح نہ ہونے کے برابر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی آئے تھے، قیدیوں کا فدیہ مقرر ہوا تھا، تو یہ بات بھی رکھی گئی تھی اگر کوئی فدیہ نہیں دے سکتا مشرکین مکہ میں سے تو وہ ہمارے چند بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، یہی اس کا فدیہ ہے۔ چنانچہ بہت سے صحابہ نے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتبان وحی میں بہت بڑا نام ہے، ان کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ انہوں نے لکھنا پڑھنا ایسے ہی سیکھا، انصاری صحابی۔ تو لکھنے پڑھنے کا رواج عرب کے خطے میں نہیں تھا۔ اس زمانے میں روم اور فارس، یہ 2 بڑی متمدن قومیں تھیں جہاں پر بڑی تہذیب تھی اور سارا کچھ تھا۔ تو عرب کے لوگوں میں اور بڑی صفات تھی، سچائی بھی تھی، امانت داری بھی تھی، بہادری بہت زیادہ تھی، فصاحت و بلاغت بلا کی تھی۔ تو ان امی لوگوں میں اللہ جل شانہ نے ایک نبی بھیجے، منہم، جو انہی میں سے۔ اب وہ نبی کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ 4 الفاظ ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، مقاصد بعثت ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کریں، یہ بذات خود مقصود ہے۔ دوسرا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس بھی کریں، ان کے نفس کو، دلوں کو پاکیزہ بھی بنائیں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ اور کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ چیز ہے، اللہ کرے ہماری ذہن میں یہ چیز پوری طرح بیٹھ جائے۔ ہر دور میں فتنے ہوتے ہیں، اس فی زمانہ بھی یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے، اور لوگ قرآن پاک کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے۔ اس لیے کہ یہاں آپ غور کریں، قرآن کہہ رہا ہے نا، صرف یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی آیات تلاوت کر دیں، اور قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ بلسان عربی مبین، قرآن واضح عربی زبان میں اترا۔ کن میں اترا؟ اہل عرب میں اترا۔ وہ اہل عرب جو بڑے فصاحت و بلاغت سمجھتے تھے، ان میں اترا۔ لیکن ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ بس قرآن پڑھ کے سنا دیا جی عربی میں خود سمجھ جاؤ، نہ۔ پھر قرآن باقاعدہ سکھلائیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یتلو علیہم، تلاوت بھی کریں، پھر یہ کتاب باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھلائیں، یہ ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جب تک ہم ساتھ نہیں رکھیں گے، قرآن پاک آپ مکمل سمجھ نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں۔ والحکمہ، یہ بھی بڑی قابل غور چیز ہے۔ اگر آپ انہی آیات کو ذہن میں رکھ لیں نا، سینکڑوں مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں۔ اب قرآن کے ساتھ ساتھ حکمت کو الگ شمار کیا، حکمت کوئی اور چیز ہے۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے حالات ہیں، معاملات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، وہ ساری کی ساری حکمت میں آتی ہیں۔ ساری احادیث، ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، وہ بھی سکھلائیں، حکمت بھی سکھائیں، قرآن سکھلائیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور پھر ان کے نفس کو پاکیزہ بھی بنائیں۔ یہ 4 ذمہ داریاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو یہاں بھی بیان ہوئی، قرآن میں اور جگہ بھی بیان ہوئی۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے نا یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ یہاں مفسرین نے ایک بات نقل کی ہے، ہم اپنے اوپر رکھیں نا، ہم بھی اگر گمراہی سے نکلنا چاہتے ہیں، 4 کام شروع کر دیں آج سے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت،
تلاوت تلاوت میں بار بار عرض کر رہا ہوں، تلاوت کی عادت بنا، کثرت سے تلاوت کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر احادیث مبارکہ کو سامنے رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں، اور چوتھی چیز اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کی جتنی صورتیں ہیں وہ ساری اہل علم نے لکھی ہیں تفصیل کے ساتھ، اس کی کوشش کریں۔ یہ 4 کام اگر کوئی کر لے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے، لیکن ان 4 کام کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ہیں، اللہ نے ان کو گمراہی سے نکال دیا ہے۔ ہم بھی گمراہی سے بچنا چاہیں، ان 4 کاموں کو اپنا حرز جاں بنانے، اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف امی لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ صرف عرب کے لوگوں کے لیے ہو نا، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، دوسرے ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، لما يلحقوا بهم، جو بھی ان سے ملے نہیں ہیں آ کر، ان صحابہ سے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جب سامنے آئی، تلاوت ہوئی، تو کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لما يلحقوا بهم، کہ ان لوگوں کے لیے بھی نبی ہیں جو بھی ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے، ان سے کون مراد؟ حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا صحابی نے، پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ تیسری دفعہ جب انہوں نے پوچھا تو اس مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، اس کے علاقے کے لوگ، اب سلمان فارسی، ہم خالی سلمان کہتے ہی نہیں، سلمان بولیں تو ان کا نام سمجھ میں بھی نہیں آتا، فارس کے رہنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے علاقے کے لوگ اگر دین ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے نا، یعنی اتنا دور بھی اگر دین چلا جائے، اس کے علاقے کے لوگوں کو اللہ توفیق دے گا یہ وہاں سے بھی دین کے مسائل نکال کے لے آئے۔ اس کا مفہوم علماء نے یہ لکھا ہے کہ عجمی لوگ، چونکہ فارس عجم میں ہے، عرب میں نہیں ہے، عجمی لوگ جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں، ان سب کی طرف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے، ہم بھی عجمی لوگ ہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے ان لوگوں کے لیے بھی نبی ہیں، لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہو، ابھی ان سے ملے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی سوچتا ہے کہ جی یہ کیسے ہوگا، وہو العزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے، اس کو حکمتوں کا پتہ ہے، اور جس کو یہ چیز نصیب ہو جائے پھر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا فرمانا چاہے۔ اور حدیث میں ایک جملہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرما لے، من یرد اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دین کی سمجھ ہو جانا، فقہ ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز خود سے حاصل نہیں ہوتی، جب سے کائنات بنی ہے ایک سلسلہ ہے، کوئی سکھانے والا ہے، کوئی سیکھنے والا ہے، حتیٰ کہ یہاں بھی یہ ہے کہ قرآن خود پڑھ کے اہل عرب ہیں، خود نہیں سیکھ سکتے۔ وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی آیت ابتدائی پاروں میں آتی ہے، وہاں الفاظ ہیں من یعمل سوءا یجز بہ، من یعمل سوءا یجز بہ، مطلب یہ ہے کہ جو شخص کوئی برا کام کرے گا نا، من یعمل سوءا، جو بھی کوئی برا کام کرے گا، یجز بہ، اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہیں، ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوال کیا، اور اس کا مفہوم ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہہ رہا ہے جو بھی برائی کرے اس کا بدلہ ضرور ملے گا، یہ تو فرشتے ہی ہیں جن سے برائی نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہیں، یہ انبیاء ہیں تو سب ہیں، ہم سے ہوتا ہے گناہ، تو کیا گناہ کی ہمیں جزا اور سزا آخرت میں ملے گی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ شاید اس سے جزا وہ مراد ہے آخرت والی، عذاب والی، جہنم والی، قبر کے عذاب والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں۔ اب دیکھیں، سمجھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن پر دنیا میں کوئی بھی تکلیف آتی ہے، بخار آ گیا، اللہ اس کی کسی برائی کا بدلہ کر دیتا، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اسے کوئی سوئی بھی چبھتی ہے، چیمٹی بھی اگر اسے کاٹتی ہے، ذرا سا بھی کانٹا بھی چبھتا ہے اگر اسے، تو اس کانٹا چبھنے سے بھی مومن کو جو تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ تو یہ مطلب میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا پھر اس کا مفہوم سمجھ آ رہا۔ تو یہ دین سیکھنا بھی ظاہری بات ہے دین والوں سے، اسی سے حاصل ہو۔ اگلی آیت ہے مثل الذین حملوا التوراۃ، اللہ محفوظ رکھے، ہم سب کو بچائے۔ مثال تو دی ہے یہود کی، ظاہری بات ہے تورات جن پر نازل ہوئی جس قوم پہ، وہی قوم یہودی کہلاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ قرآن مثال دے رہا ہے کہ مثال ان لوگوں کی حملوا التوراۃ جن پر تورات ڈال دی گئی، یعنی بوجھ ڈال دیا گیا، اتاری گئی، بوجھ ڈالا گیا، اٹھائی گئی، کچھ بھی معنی کریں۔ ثم لم يحملوها، یعنی تورات کا بوجھ ڈالا گیا، وہ اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکے۔ اٹھا نہیں سکے کا مطلب عمل نہیں کیا۔ بظاہر دعوے بڑے تھے، آگے آ رہی بلکہ اس کی وضاحت اسی دو آیتوں میں۔ دعوے بڑے کرتے تھے، ہم یہ ہیں وہ ہیں، لیکن عمل کچھ بھی نہیں۔ تو ان کی مثال ایسے ہے، اللہ بچائے، کمثل الحمار، جیسے کہ مثال ہے گدھے کی، حمار کی۔ کون سا گدھا؟ یحمل اسفارا، اسفار سفرن کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بڑی کتاب۔ وہ گدھا جس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ بظاہر کتابیں تو بڑی لادی گئی ہیں، اب کتابیں لادنے سے وہ گدھا کوئی عالم تھوڑی ہو جائے گا، وہ اہل علم میں شمار تھوڑی ہوگا۔ اسی طرح ہم سب کو اللہ محفوظ رکھے، اگر علم ہے اللہ کی توفیق سے اور اس کے بعد عمل نہیں ہے، نہ کردار میں نظر آتا ہے، نہ عمل میں، نہ کسی چیز میں، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے گدھے نے بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ اس کے بوجھ اٹھانے سے کیا فائدہ؟ اگر وہ اپنے آپ کو اہل علم میں شمار کرنے لگے، یہ اس کا اور گدھا پن ہے، رہے گا تو وہ گدھا کا گدھا ہی۔ تو مثال ان لوگوں کی جنہیں اٹھائے یعنی لاد دی گئی جن پر تورات اور پھر اس کو سنبھال نہیں سکے، ان کی مثال ہے اس گدھے کی مانند یحمل اسفارا، جس نے بڑی بڑی کتابیں اٹھائی ہوئی۔ بہت بری ہے وہ قوم، وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کو۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے چونکہ یہود کا تذکرہ ہے، یہود کی کتابوں میں، تورات وغیرہ میں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں موجود تھیں، انجیل میں بھی تھیں، آپ نے کل گزشتہ سورت میں پڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اسی طرح تورات میں بھی تھی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ ایسے لوگ سے انتہائی بدترین ہے، بہت بدترین ہے مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے۔ اب یہود یہ کہا کرتے تھے، سورہ بقرہ میں بھی اگلی آیت کی تفصیل گزری، یہود یہ کہا کرتے تھے کہ جنت تو ہمارے لیے ہے، قرآن میں ذکر ہے، تلک امانیہم، یہ ان کی صرف آرزویں ہیں۔ اور بعض یوں کہا کرتے تھے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں جہنم میں تو ہم جائیں گے ہی نہیں، اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے، باقی ہم جنتی ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، ایک دوسرے کو کہتے تھے۔ تو اس میں سورہ بقرہ میں بھی ہے، یہاں بھی وہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو یہودی ہیں، اگر تم یہ گمان کرتے ہو، زعمتم، تمہارے یہ گمان ہے کیا، انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم لوگوں سے بڑھ کر، لوگوں کے علاوہ تم اللہ کے سب سے زیادہ دوست ہو، تو اگر تمہارا یہی گمان ہے تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کر لو، موت کی تمنا کرو اور اللہ کے حضور پہنچ جاؤ۔ اگر تمہیں اتنا ہی اللہ سے ملاقات کا شوق ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہاں بھی یہ الفاظ ہیں، یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، اور حدیث میں تفصیل آتی ہے اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی بھی موت کی تمنا کر لیتا تو اسی وقت مر جاتا۔ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، وجہ کیا ہے؟ بما قدمت ایدیہم، وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں نے جو آگے دیا ہے، چونکہ اپنے کرتوت
جو جھٹلایا ہے، جھوٹ کو جانتے ہیں، ہم مانتے تو ہیں نہیں، نشانیاں ساری موجود ہیں، ہم چھپا کر بتلاتے ہیں، تو اس جھوٹ کو بھی سمجھتے ہیں، لہذا اس وجہ سے وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ فرما دیجئے ان سے کہ ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے یہ فرار پکڑ رہے ہیں، کہتے تو ہیں لیکن کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، بھاگنا چاہتے ہیں، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، پس بے شک وہ موت تم سے ملاقات ضرور کرے گی۔ اب وہی بات ہے، یہاں ہو کی جگہ ہم اپنے آپ کو رکھ لیں۔ ہم جو موت سے اس قدر غافل بیٹھے ہیں، کسی نے کہا تھا کہ سب سے بڑا واعظ موت ہے، موت سے بڑا واعظ واعظ کہنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، کہ بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور میں حقیقت آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں بھی اللہ معاف فرمائے اس میں شامل ہوں، ہم کبھی اپنے آپ کو اس مقام پہ سوچنے کو بھی تیار نہیں، اپنے ہاتھوں سے قبروں میں سینکڑوں کو اتار چکے ہیں، لیکن یہ کبھی ماننے کو تیار نہیں کہ جی ہم نے بھی یوں ہی کرنا، تو ملاقات تو ہوگی۔ تو جو موت سے فرار پکڑ رہے ہیں، پس بے شک یہ موت تمہیں مل کے رہے گی، پھر تم لوٹائے جاؤ گے کس ذات کی طرف؟ صرف اللہ یہاں نہیں کہا، الی عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کو بھی جاننے والا ہے اور ہر چیز پر حاضر ہے، گواہ ہے، اور صرف یہ نہیں کہ حاضری ہوگی، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتلائے گا اللہ تعالیٰ، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کر کے آئے ہو۔ ظاہری بات ہے یہ کوئی یہود کوئی تو خطاب نہیں ہے کہ میں اور آپ بھی اس کے مخاطب ہیں، تو بار بار ہم قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، کوئی سابقہ امتوں کا واقعہ پڑھتے ہیں، پھر خطاب آ جاتا ہے سب کی طرف۔ تو مقصد قرآن پڑھنے سننے کا یہی ہے کہ ان سے انسان عبرت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ کل انشاءاللہ وہ آئے گا سورہ جمعہ کے حوالے سے، کہ جمعہ کہتے ہیں، پھر اس کی چند احکامات بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمینوں میں ہیں، اس اللہ کی جو کہ بادشاہ بھی ہے، قدوس بہت تعریف کے لائق ہے، اور العزیز جو کہ بڑا غالب ہے، اور الحکیم بہت ہی حکمت والا ہے۔ هو الذی، وہ اللہ کی ذات، بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے بھیجا امی لوگوں میں ایک رسول جو انہی میں سے ہیں، جو یعنی اہل علم نہیں تھے، اور شاید یہ بات پہلے آپ کے سامنے آئی تھی کہ امی ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی، لیکن امی ہونا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفر اللہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ امی کا معنی ان پڑھ نہ کیا کریں، کیونکہ بعض اوقات ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ امی کا معنی وہ کریں جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہ ہو، وہ تو ان پڑھ ہی ہے وہ، یعنی جو سیکھنے کے علم حاصل کرنے کے ظاہری ذرائع ہیں، ان ذرائع سے اس نے علم حاصل نہیں کیا، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ کسی سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے زیادہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا، یہی تو خصوصیت ہے، یہی معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات، ویزکیہم، اور ان کی پاکیزگی تزکیہ نفس کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھلاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے وہ لوگ سری گمراہی میں موجود تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف ان امی عرب لوگوں کے لیے نہیں ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، دوسرے ان میں سے وہ بھی ہیں، ان کی طرف بھی یہ نبی ہیں، لما یلحقوا بہم، جو بھی ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں۔ اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے بعد میں آنے والے تمام امتی اس میں شامل۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ کی ذات بہت غالب ہے، حکمت والی ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نبوت ہے، علم ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ، مثال ان لوگوں کی جن پر ڈال دی گئی تورات، ثم لم يحملوها، پھر وہ اس کو اٹھا نہیں سکے، یعنی عمل نہیں کر سکے،
کمثل الحمار، ان کی مثال ہے جیسا کہ گدھا ہوتا ہے۔ کون سا گدھا؟ یحمل اسفارا، جو اٹھاتا ہے بہت بڑی بڑی کتابوں کا بوجھ۔ بئس مثل القوم، بہت بری ہے مثال اس قوم کی، الذین کذبوا بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا ایھا الذین ہادوا، اے وہ لوگوں جو یہودی ہیں، ان زعمتم، اگر تمہیں گمان ہے، تمہارا ہی گمان ہے کہ انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ بے شک تم دوست ہو اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے علاوہ، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے دوست تم ہی ہو، تو فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کر لو، ان کنتم صادقین، اگر باقی تم سچے ہو۔ ولا یتمنونہ ابدا، اور ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے کبھی کی، موت کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو اعمال آگے کیے ہیں، انہیں پتہ ہے اعمال تو نیک ہے نہیں، تمنا کیوں کریں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک وہ موت جس سے تم فرار پکڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، بے شک وہ موت تمہیں مل کر رہے گی، ملاقات تم سے کرے گی۔ پھر صرف اتنا بات ختم نہیں ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو کہ عالم الغیب ہے، تمام غیب کی چیزوں کو جانتی ہے، والشہادہ، اور ہر چیز پر حاضر بھی ہے۔ فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتلائے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں موقع اللہ دے رہا ہے، بار بار موقع دیتا ہے، اللہ توبہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔